ایک سیکنڈ پہلے میری بات سنیے گا، پھر عمل کو سمجھیے گا۔ دیکھیں، یہ عمل کون کون سے لوگ کر سکتے ہیں، پہلے یہ سن لیجئے گا اور میں یہ پروف کے ساتھ بتاؤں گا۔ آپ عقبری یعنی عبقری کے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ دوستوں، آج میں آپ کے ساتھ ایک خاص عمل شیئر کرنے والا ہوں جو آپ کی مالی مشکلات کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ یہ ایسا طاقتور وظیفہ ہے جسے عبقری چینل پر براہ راست نشر کیا گیا تھا اور سینکڑوں لوگوں نے کالز پر اس کے فوری اثرات کی گواہی دی۔ میں گارنٹی دیتا ہوں یہ عمل آپ کی زندگی کو بدل دے گا انشاءاللہ، کیونکہ اس نے کئی لوگوں کو راتوں رات مالا مال کیا ہے۔ اس وظیفے کی خاص بات کیا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس کے نتائج حیران کن ہیں۔ یہ عمل کون کر سکتا ہے؟ یہ عمل خاص طور پر ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے جو اس وقت شدید غربت اور لاچاری کا شکار ہیں، جن کو پوری دنیا نے، جن کو پورے زمانے نے ان سے منہ پھیر لیا ہے، جن کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ ساری دنیا، اپنے پرائے دوست، رشتہ دار اگر تمہارا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، گھر میں غربت ہے، غریبی ہے، تنگ دستی ہے، لاچاری ہے، آپ یہ عمل براہ راست بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس عمل کو پانی کے گلاس پر دم بھی کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، پانی کے گلاس پر پڑھیں گے تو عمل کے فائدے زیادہ ہو جائیں گے، ڈبل بھی ہو جائیں گے، ڈبل ٹرپل ہو جائیں گے۔ یہ عمل آپ کو گارنٹی سے دوں گا، کیونکہ یہ لائیو جب چل رہی تھی عقبری صاحب کی، یہ وہی عمل ہے اور یہ میں نے یقین کریں کہ آپ لوگ اس عمل کو، مجھے جب سے اس عمل کا پتہ ہے تقریباً 1 مہینہ ہو چکا ہے اور میں نے یہ عمل تقریباً اب تک بہت سے لوگوں کو دیا ہے اور اتنے بھی زیادہ لوگوں کو نہیں دیا، اور ابھی تک میں نے، آپ یقین کریں، میرے پاس کئی ایسی میری بہنیں، میرے بھائی آتے ہیں کہ ہمیں وظیفہ بتائیں، عمل بتائیں، ہماری پریشانیاں مصیبتیں ہیں۔ تو دوستو، میری ایک عادت ہے کہ میں جب بھی کسی کو عمل بتاتا ہوں تو ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جب جس طرح آپ کو فائدہ ملے آپ میرے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے، تاکہ میں اپنی ویڈیو میں مزید اور دکھیارے پریشان بہن بھائیوں کو یہ عمل بتا سکوں۔ اب آج کا عمل یہ ہے، یہ عمل میری ان تمام بہنوں بھائیوں کے لیے جن کے گھروں میں اس وقت فاقوں کی نوبت آ چکی ہے۔ ایک وقت کا ہے، دوسرے وقت کا نہیں ہے، یا تو کبھی دونوں وقت فاقے ہیں، تنگ دستی ہے۔ اگر آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، ملکوں میں ہو، میں ملکوں کے نام نہیں لوں گا، کسی بھی کونے میں ہو، کسی بھی کونے سے، مثال کے طور پر آپ دوستوں، بھائیوں، بہنوں، اگر آپ پاکستان سے ہو، انڈیا سے ہو، افریقہ سے ہو، زمین کے جس بھی کونے سے ہو، یہ عمل ہر ایک کے لیے ہے۔ اس عمل کو کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے، چاہے صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو، رات ہو، جب بھی آپ کو سکون اور فرصت ملے اس سے اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھ لیں جب دل کرے۔ دوستو، اس عمل کو پڑھو، چاہے صبح اٹھ کر، چاہے دوپہر کو پڑھو، چاہے شام میں، رات میں، جب دل کرے اس عمل کو پڑھ لو۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین رکھو، ایک بار پڑھ لو، کچھ نہیں ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہو جائے گا۔ آپ نے پورا عمل سمجھنا ہے۔ اگر آپ کا یہ عمل اثر نہ کرے تو پھر آ کر مجھے کہنا، لیکن دوستو یہاں تک توجہ طلب بات یہ ہے کہ آپ نے یہ عمل کس طرح کرنا ہے، پہلے یہ سمجھ لیں۔ دیکھیں، آپ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ مثال کے طور پر پاکستان میں اس وقت کرنسی جو ہے وہ مثال کے طور پر جو فقیر لیتا ہے وہ 10 روپے 20 روپے، آپ پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، 2 روپے نکال لیں، بھلے 1 روپیہ نکال لیں، 5 روپے نکال لیں، جو بھی آپ کی طاقت ہے، چاہے آپ 1000 روپے نکال لیں، 100 نکال لیں، جس کی جتنی حیثیت ہے وہ اتنے پیسے نکال سکتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں واقعی اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو یہ نہ سمجھیے گا کہ ان پیسوں کا کیا ہوگا، یہ پیسے آپ کو 1000 گنا زیادہ مل جائیں گے، اور یہ عمل پڑھ کے، جو عمل ہے یہ آسمان سے خزانے لے کر آپ کے، یہ 1 روپے 2 روپے 5 روپے جو آپ نکالیں گے یا 100 روپے جتنے بھی آپ نکالیں گے،
جو عمل پڑھنے کے لیے نکالیں گے آپ یقین کریں آپ کی نسلیں آپ کو دعائیں دیں گی، آپ کا خاندان سنور جائے گا، آپ کی نسلوں تک دولت ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اتنا پیسہ آئے گا، اور یہ وہ عمل نہیں کہ آپ کو انتظار کروائے، یہ عمل فوری طور پر اثر کرتا ہے، فوری طور پر، ایمرجنسی طور پر۔ یہ وہ نہیں کہ رب کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی ہے۔ رب کریم تو میرے بھائیوں میری بہنوں، وہ رب تو نعمتوں پر نوازتا ہے، وہ تو آپ کو پوری دنیا کے خزانے دینے پر بھی قادر ہے۔ لیکن آپ یاد رکھنا کہ یہ وقتی آزمائش آتی ہے، اس میں بندہ اگر سمجھتا ہے نا کہ یہ میرے ساتھ برا ہو رہا ہے، تو دوستو یہ برا نہیں ہوتا، وہ پتھر بن جاتا ہے ٹھوکریں کھا کھا کر۔ پھر وہ جو چیز تیار ہوتی ہے نا، وہ پھر اس وقت آنسوؤں سے، آسائشوں سے تیار نہیں ہوتی، وہ محلوں میں رہ کر تیار نہیں ہوتی، لیکن آزمائش ضرور ہوتی ہے۔ لیکن وہ عمل دوں گا، آپ کے قرضوں سے آپ کو چھٹکارا دلوائے گا، کیونکہ پیسہ ہی اتنا آئے گا۔ کہاں گئے قرضے؟ سب قرضے ختم، خود اتار دو گے منٹوں میں انشاءاللہ۔ دوستوں عمل کو جلدی جلدی سے سمجھ لیں۔ دیکھیں آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہیں، آپ نے بس ایک کام کرنا ہے، اپنے ملک کی سب سے کم قیمت والی کرنسی یعنی ایک سکہ یا نوٹ، مثلا 1 2 روپے 5 روپے اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ لیں۔ یہ آپ کو اللہ کی راہ میں دینے ہیں، اور کس طرح دینے ہیں یہ بھی سمجھ لیجئے گا۔ یہ اکبری صاحب نے عمل بتایا تھا اپنی ویڈیو میں، تقریباً 6-7 سال پہلے کی بات ہے، اور یہ ان کے چینل پر آ کر لوگوں نے، بے شمار لوگوں نے، مجھے نہیں پتا 800 لوگوں کو تو میں خود دیکھا تھا، وہ لائیو ان سے آ کر بات کر رہے تھے، لائیو انہوں نے آ کر بتایا کہ ہمیں کس طرح فائدہ ہوا، لیکن مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے لاکھوں کو فائدہ ہوا ہو، میں تو اپنی تعداد بتا رہا ہوں اندازاً، لیکن گارنٹی یہ ہے کہ لوگوں نے جب آ کر کہا نا تو بات ختم ہو گئی، پھر کوئی شک و شبہات ہی نہیں رہ سکتا۔ دوستوں فرض کریں اگر کوئی ایک بندہ یا 2 بھائی بہن ہو، دوستوں بھائی بہنوں، لیکن میں 1-2 کی بات نہیں کر رہا، 700 سے 800 تقریباً لوگوں کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اکبری صاحب نے خود فرمایا کہ 700 لوگوں نے مجھ سے لائیو بات کی ہے۔ تو دوستو اب تو بات ختم ہو گئی، ان کی ٹرانسمیشن جا کر دیکھیں آپ، 3 سے 4 گھنٹے کی ہوتی ہے، تو اس میں سے 600-700 لوگوں کا آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اب میرے دوستوں بزرگوں، اب 1 منٹ کی یہ تسبیح ہر تقدیر کو بدل دے گی انشاءاللہ۔ مغرب سے پہلے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، کیونکہ آج کا دن اللہ کی خصوصی رحمتوں کا دن ہے۔ سب کام چھوڑ کر آج کے دن سب سے بڑی یہ تسبیح پڑھ لو۔ اس تسبیح کو کہتے ہیں غیبی مدد والی تسبیح، اور کہتے ہیں جو بندہ بھی اس کو پڑھتا ہے اس کا نصیب کھل جاتا ہے۔ اب دوستو جو شخص اپنا نصیب کھلوانا چاہتا ہے، اپنا مقدر سنوارنا چاہتا ہے اور تقدیر بدلنا چاہتا ہے، اس کے لیے تسبیح کا پڑھنا آج انتہائی ضروری ہے۔ اس تسبیح کے پڑھنے سے پہلے آپ نے 11 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ یہ عمل انتہائی مجرب ہے، اسے اکثیر کا درجہ حاصل ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں جو اس کو آج کے دن پڑھے گا اس کو اس کی ساری برکتیں مل جاتی ہیں۔ اب دوستو اس کی ترتیب کو سمجھنا، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، یہ بہت بڑی تسبیح ہے اور یہ بہت خاص تسبیح ہے۔ جب یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، تسبیح ایسی ہے کہ جس کے پڑھنے سے اللہ کی غیبی مدد ملتی ہے، اور اس تسبیح کی بدولت بندہ جو کچھ مانگتا ہے اس کے برعکس اس کو مل جاتا ہے۔ اس کی تسبیح کی بدولت اس کے لیے معرفت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے اپنے دوست بنا لیتا ہے۔ جب اللہ کسی کو اپنا دوست بناتا ہے تو پھر معاشرے میں اللہ تعالیٰ اپنے دوست کو رسوا نہیں کرتا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسی عزت عطا فرماتا ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، جس کے بعد وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، ایسی عزت عطا کرتا ہے جس کے بعد پھر وہ کبھی بندہ در بدر نہیں ہوتا۔ اب دنیا کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھنا، اس کی نیت کر لینی ہے۔ نیت کر کے پھر آپ نے 11 بار دوستوں بھائیو بہنوں درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ یوں سمجھے کہ آپ کے پاس اولاد نہیں تو اس کی نیت کر لیں، یا اللہ مجھے اولاد عطا کر، اگر روزگار نہیں تو روزگار کی نیت کر لیں، اپنے گھر نہیں تو گھر کی نیت کر لیں، آپ کے پاس دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، عزت نہیں ہے، کوئی بھی چیز ہے جس چیز کو آپ کو طلب ہے اور عرصہ دراز سے کئی سال گزر چکے ہیں، وہ ابھی تک آپ کو نہیں ملا، تو آج وہ سب کچھ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ جو ساری زندگی نہیں ملا،
اس لیے کیونکہ یہ بہت طاقتور تسبیح ہے دوستو۔ ایک گلاس پانی اپنے سامنے رکھ لیں، آپ کی غربت بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ عمل شروع کرنے سے پہلے استغفر اللہ کو کثرت سے پڑھیں۔ جو کہتا ہے نا استغفر اللہ پڑھو دوستو، وہ سچا بندہ ہے، کیونکہ جب تک ہر بندہ دیکھیں گناہ گار ہے، اگر گناہوں کی توبہ نہیں کرے گا تو وظیفے کہاں سے اثر کرے گا۔ سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے، دیکھیں جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو رب کی پکڑ میں ہو جاتا ہے، اور رب کی پکڑ میں جب کوئی ہوگا تو فرض بھی اثر نہیں کریں گے، نمازیں بھی اثر نہیں کریں گی، کچھ بھی اثر نہیں کرے گا دوستوں۔ پھر وظائف کہاں سے اثر کریں گے جب فرائض ہی اثر نہیں کر رہے، تو آپ کے وظیفے تو بہت دور ہیں، وہ کیسے اثر کریں گے دوستوں۔ یہ استغفر اللہ آپ کے وظیفے میں 1000 گناہ طاقت پیدا کر دے گا، 1000 گناہ طاقت بڑھ جائے گی۔ اس کی طاقت استغفر اللہ کرتے ہوئے عمل کا آغاز کیجیے گا، جتنی بار بھی پڑھیں گے، کوئی پابندی نہیں، لیکن کوشش کریں کم از کم اس کو 313 بار ضرور پڑھ لیں، کیونکہ 313 کی جو تعداد ہوتی ہے وہ کثرت اعمال میں شامل ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو۔ اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں گے تو سب سے زیادہ بہتر ہے، تعداد میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ اس کو آپ نے 11 بار درود پاک کوئی کہتا ہے 3 بار پڑھو، کوئی کہتا ہے 7 بار، کوئی کہتا ہے 11 بار، لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ 11 بار ہی پڑھیں، اور آپ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو، آپ کو جو آسان لگے، لیکن جو سب سے افضل درود پاک ہے وہ درود ابراہیمی ہے جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، جس کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اب آپ کے ہاتھ میں نوٹ اور سامنے پانی کا گلاس ہے، دیکھیں سامنے گلاس ہے اور ہاتھ میں نوٹ ہے، صدقے کے لیے کوئی بھی ہو، 1 2 5 روپے آپ کے ملک کے حساب سے، اور آپ نے بیٹھ جانا ہے تنہائی میں۔ دیکھیں اپنے گھر میں بیٹھ جائیں، اپنی دکان میں کہیں بھی بیٹھ جائیں، اپنے ہاتھ میں ایک سکہ رکھ لیں، اللہ کی راہ میں دینے کے لیے کچھ بھی رکھ لیں، اور سامنے ایک گلاس رکھ لیں پانی کا بھرا ہوا، اور یہ بچوں والا آسان سا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ دیکھیں ہاتھ میں آپ کے نوٹ یا سکہ ہے، مٹھی بھلے آپ کھلی ہے، کوئی بھی بات نہیں، کم از کم جو آپ کی طاقت ہو آپ نے آخر میں اللہ کی راہ میں دینے ہیں، یہ سمجھ کر آپ نے عمل کرنا ہے۔ اب میری بہنوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، بات کو سمجھیے گا، بہت بڑی سچی اور گہری بات ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، تمام میری بہنوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، پوری توجہ چاہتا ہوں، وظیفے کی تعداد میں کمی پیشی نہ کرے ورنہ عمل کا اثر نہیں ہوگا۔ اب دوستوں سب سے پہلا کام آپ نے جو کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام یا اللہ کو پڑھنا ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ وہ ذات ہے جس کے بغیر کائنات کا کوئی کام نہیں چلتا، دیکھیں وہ ہر چیز کی تخلیق اور قائم رکھنے والا ہے۔ یہ نام اللہ کی وحدانیت، قدرت، عظمت، محبت اور رحمت کو ظاہر کرتا ہے۔ اب آپ نے اللہ کے اس نام کو پڑھنا کیسے، توجہ کیجیے گا، آپ نے یا اللہ نہیں کہنا، آپ نے اللہ نہیں کہنا، آپ نے صرف اللہ کا نام پکارنا ہے، اللہ اللہ اللہ، اس طریقے سے آپ نے اس کو 11 بار پڑھنا ہے۔ دوستو آپ نے سیکنڈ نمبر پر ایک اور وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ اس عمل کی جان ہے، دولت کا سلطان ہے، غیب سے خزانوں کو لوٹنے والا سچا وظیفہ ہے، خالی جھولیوں، خالی الماریوں کو، خالی دکانوں کو دولت سے، پیسوں سے فوری طور پر بھر دیتا ہے، گھر سے غربت اور غریبی کا خاتمہ کرنے والا بہت خاص اور پاورفل وظیفہ۔ عمل کے سیکنڈ نمبر پر آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ دوستو یا رحمانو اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے نہایت رحم کرنے والا۔ اس نام کا وظیفہ کرنے سے انسان پر اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جس گھر میں غربت ہو، غریبی ہو، تنگ دستی ہو، لاچاری ہو، یہ وظیفہ فوری طور پر تمام کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ آپ کہیں گے یا رحمانو کا وظیفہ تو پہلے بھی پڑھا ہے، ہمیں تو فائدہ نہ ہوا، تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج جس ترتیب سے یہ نوٹ والے عمل میں، یہ پانی والے عمل میں،
یہ اخبری صاحب کے بتائے ہوئے وظائف کو ملا کر جب آپ لوگ یہ پورا عمل ترتیب سے پڑھیں گے، آپ سب سے پہلے بیٹھ گئے سکون سے اطمینان سے، اپنے سیدھے ہاتھ میں کوئی بھی نوٹ لے لی، 1 روپے 5 روپے 10 روپے جتنی آپ کو چاہے، جو بھی آپ کے پاس سکہ ہو، کوئی بھی نوٹ ہو، کچھ بھی لے لیں، 1 گلاس پانی کا پھر لے لیں۔ اور دوستوں، آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے استغفر اللہ بھی پڑھیں گے۔ درود شریف اور استغفر اللہ کی تعداد آپ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب آپ نے ان دونوں کو پڑھ لیا۔ پہلا وظیفہ آپ نے اللہ کا پڑھ لینا ہے، جس میں تعداد اوپر بتائی جا چکی ہے۔ اب اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ نے یا رحمانو کو صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ اب اللہ والے فرماتے ہیں کہ 10 بار یا رحمانو پڑھنے سے آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں، پڑھنے والے کی خالی جھولی اور الماریوں کو دولت سے، پیسوں سے فوری طور پر بھر دیتے ہیں۔ اب دوستوں، آپ نے اس کو پڑھنا کس طریقے سے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ توجہ کی جگہ آپ نے دیکھیں، یا رحمانو 1 بار ہو گیا، یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے چاہے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے یا رحمانو کو صرف 10 بار پڑھنا ہے، دل سے، یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دیجیے گا۔ 10 بار جب کمپلیٹ ہو جائے تو آپ فوری طور پر تیسرا وظیفہ سن لیجیے گا۔ ایک وظیفہ دولت کا سمندر ہے۔ یہ وظیفہ اس عمل کا سب سے خاص اور معجزاتی حصہ ہے، جسے لوح قرآنی کے طاقتور اعمال کہا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ اس عمل کا سب سے خاص اور معجزاتی وظیفہ ہے، بڑا مجرب ترین وظیفہ ہے، خالی جھولیوں، خالی الماریوں کو دولت سے فوراً بھر دیتا ہے۔ دیکھیں دوستو، آج تک آپ نے بہت سے عمل پڑھے ہوں گے، لیکن لوح قرآنی کا یہ لفظ الف لام میم ہے، اس کی تاثیر اور طاقت اتنی زیادہ ہے کہ یہ اگر کوئی بندہ اس عمل میں اس وظیفے کو پڑھتا ہے، اللہ کریم سے مانگے گا، اللہ اسے خزانے لوٹائے گا انشاءاللہ۔ آپ نے الف لام میم کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ الف لام میم 1 بار ہو گیا، الف لام میم 2 بار ہو گیا، الف لام میم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے الف لام میم کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے اس کو صرف 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ دوستوں، یہ قرآنی الفاظ ایسے ہیں جن کے معنی کسی کو معلوم نہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں جو بندہ ان الفاظ کو اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے پڑھتا ہے، اللہ اس کی ہر نیک جائز حاجات کو پورا کر دیتا ہے، وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، رب سے وہ جو مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ آج اگر کوئی اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، آج کوئی فقر و فاقے سے نکل کر، غربت سے نکل کر، تنگ دستی سے نکل کر کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو آج اس معجزاتی عمل میں یہ 3 قرآنی الفاظ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ میرا رب خزانوں کے منہ کھول دے گا انشاءاللہ، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج کے دن یہ 3 قرآنی الفاظ پڑھتے ساتھ ہی انشاءاللہ مل جائے گا۔ بسا اوقات آپ نے بہت سی دکانوں پر، گھروں میں لوح قرآنی کو لٹکتے ہوئے دیکھا ہوگا، لوگ دیواروں پر لگا دیتے ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جن گھروں کی دیواروں پر لوح قرآنی لٹکا دی جاتی ہے، اس گھر میں تمام شیطانی اثرات فوری طور پر ختم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے آج کے اس معجزاتی عمل میں تیسرا وظیفہ کرتے ہوئے فقط 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ الف لام میم کا یہ وظیفہ عمل میں شامل ضرور کرنا ہے۔ جب 7 بار الف لام میم بھی پڑھ لیں تو اب دوستو آخر میں آپ نے ایک اور کام کرنا ہے۔ جتنے بھی وظائف بتائے، ان وظائف کو پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ 1 مرتبہ سورہ کوثر شریف کو پڑھ لیجئے گا کمپلیٹ، اور آخر میں پھر درود پاک جب سورہ کوثر 1 بار پڑھ لیں تو تمام میری دکھیاری پریشان اور بہنوں، بزرگوں، دوستوں، جب آپ سورہ کوثر شریف پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، اور درود شریف پڑھ کر آپ نے اس عمل کو روک دینا ہے۔ اب دوستوں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب سب سے اہم مرحلہ ہے، سب سے اہم بات، اس نوٹ اور پانی کا کیا کریں؟ اب جو نوٹ آپ کے سیدھے ہاتھ میں ہے، اس نوٹ کو اپنے ہونٹوں کے قریب لانا ہے، اس پر 1 بار آپ نے پھونک مارنی ہے، پھر پھونک مار کر اس نوٹ پر مٹھی بھلے بند رکھیں یا کھلی، جیسے ہی مٹھی پر پھونک مار دیں یا اس نوٹ پر ڈائریکٹ فولڈ کر کے
اس پر پھونک مار دیں، یا ویسے ہی نوٹ ہو یا سکہ ہو اس پر پھونک مار دیں اور اس کو اپنے سر سے 7 مرتبہ گھمائیں جیسے صدقہ اتارا جاتا ہے۔ جیسے ہی جس طرح کسی کا صدقہ اتارتے ہیں نا، اس کے سر سے پھیر کر 3 بار 7 بار آپ اپنے سر سے پھیر لیں۔ اپنے سر سے پھیرنے کے بعد آپ پر بد نظری بنائے بندشیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، آپ کی غربت غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کی زندگی فرش سے عرش پر چلی جائے گی انشاءاللہ۔ اب جو پانی کے گلاس کو بھر کے رکھا ہے، اس پانی پر دم کریں، پھونک ماریں 1 بار 2 بار 3 بار، 1 گھونٹ پہلے پانی پی لیا جائے۔ اب اس پانی کو آپ سائیڈ میں رکھ دیں۔ اب گھر میں کوئی بیمار ہے، پریشان ہے، تنگ دست ہے، غریب ہے، ان سب کو پلا دیں، جس کو پانی پلانا ہے پلا دیں۔ باقی پانی جو بچ گیا ہے، اس پانی کو گھر کے چاروں طرف کونوں پر چھڑک دیں، ہر طرف گھر میں چھڑک دیں۔ یہ پانی چھڑکتے ہی گھر کے کونے کونے سے مصیبتیں، پریشانیاں، بلائیں، تکلیفیں ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ گھر سے غربت اور غریبی کا ایمرجنسی طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ پانی پئیں، گھر میں سب کو پلائیں اور چاروں طرف چھڑک دیں۔ اب جو نوٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، اب آپ نے اس نوٹ کو کسی ایسے مستحق فقیر یا غریب شخص کو نہیں دینا، یعنی کہ جو لاکھوں پتی ہو، یعنی کہ جو لاکھوں پتی ہوتے ہیں نا، ایسے بہت سے فقیر ہیں جن کو دیکھتے ہیں، حساب لگاتے ہیں بندہ تو وہ لاکھوں روپے جمع کر چکا ہوتا ہے، ان کو دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب یہ پیسہ کسے دینا ہے؟ جو مستحق ہو، یعنی کہ جو آپ کو لگتا ہو کہ یہ بیچارہ واقعی مجبور ہے، مانگ رہا ہے، یہ واقعی اس کی مجبوری ہے، ایسے شخص کو دیں، ایسے شخص کو دیں اور اس کو بتا دیں کہ یہ صدقے کے پیسے ہیں، اب آپ لیتے ہو تو پھر اسے دیں۔ یا آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں، آپ اب یہ جو پیسے ہیں ان کی کوئی چیز خرید کر غریبوں میں بانٹ سکتے ہیں، ایسا بھی کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کرنا کہ کسی غریب کے بند مٹھی اس کو دے کر اس کی مدد کریں۔ انشاءاللہ یہ نوٹ دیتے ہی آپ کے اوپر سے تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، یہ پانی پی کر آپ کی مصیبتیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، گھر سے بلائیں دور ہو جائیں گی۔ لیکن یہ نوٹ دے کر آپ کی ہر حاجت مراد انشاءاللہ فوراً پوری ہو جائے گی۔ دوستو یہ عمل آپ کی زندگی میں ایک معجزہ ثابت ہوگا۔ اب دوستو آخر میں آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ اس وظیفے کے حوالے سے ہماری خصوصی دعا بھی ہوگی۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ 10 بار درود ابراہیمی پڑھ کر کامنٹس میں اپنا پورا نام لکھ دیں۔ اگر ویسے بھی نام لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، دعاؤں میں شامل کروا لیا جائے گا۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کا نام دعاؤں میں شامل کروا لیا جائے گا۔ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو سکے۔ عمل کی اجازت عام میں اپنا خیال رکھیں اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے نیچے کامنٹس میں الحمدللہ ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔ میرے اس چینل اردو اسلامک سیریز کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔